السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب تک مفسدات نماز توڑنے والی چیزیں آپ نے سماعت کی تھیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن نماز کے مکروہات۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مکروہ تنزیہی، دوسرا ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی جو شریعت کو ناپسند ہو، جو فعل جو کام خلاف سنت ہو، اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ رہا مکروہ تحریمی، یہ قریب حرام کے ہوتا ہے اور اس کا کرنے والا اس کا مرتکب گنہگار ہوگا، توبہ لازم ہوگی، اور اس کے پائے جانے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، نہ سجدہ سہو سے وہ صحیح ہوگی نہ کسی اور عمل سے، بلکہ زندگی میں اس کا دہرانا اس کے ذمے واجب ہوگا۔ تو اس میں جو آج آپ سماعت کریں گے اس کا تعلق مکروہ تحریمی سے ہوگا، نہ کہ مکروہ تنزیہی سے۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بلا بہت عام ہے لوگوں میں۔ نماز کی تکبیر کہتے ہی، نماز شروع کرتے ہی ان کو داڑھی میں، سر میں کھجلی شروع ہو جائے گی، بار بار ہاتھ ہٹائیں گے۔ ایک رکن میں 3 بار ہٹانا پایا گیا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، جو سن چکے ہیں آپ۔ لیکن 3 مرتبہ نہیں ہوا، 1 سے 2 مرتبہ ہوا تو خواہ وہ کر رہا ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ ہے تو واقعی یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے داڑھی سے ایسے کھیلتے رہیں گے، سجاتے رہیں گے، نماز میں کپڑا وغیرہ صحیح کریں گے، سجدے میں بیٹھیں گے تو ایسے دامن پھیلائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے تو دونوں ہاتھ سے صحیح کریں گے۔ تو کپڑے سے کھیلنا، بدن سے کھیلنا، داڑھی سے کھیلنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے وقت بعض لوگ اپنا پائچہ وغیرہ کھینچ لیتے ہیں، تو جب وہ کھینچتے ہیں تو ران کے حصے پہ کپڑا سمٹ جاتا ہے، اور حدیث پاک میں نماز میں کپڑا سمیٹنے یا اس کو فولڈ کرنے، موڑنے کی سخت ممانعت آئی، تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ بعض ہمارے نوجوان جو بہت چست فٹ جینز پہنتے ہیں، تو کیونکہ ان سے جھکا نہیں جائے گا تو وہ کپڑا یہاں گھٹنے پہ ڈھیلا ہو جائے تو وہ کھینچتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسی حرکت نماز کو جو ہے مکروہ تحریمی کر دے گی۔ اور ایسا کپڑا عورتوں تو چھوڑیے، ایسا کپڑا مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اتنا فٹ ہو کہ اس کے جسم کی حیت ظاہر ہوتی ہو۔ اسی طرح کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے پہلے سے چڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی ہو۔ کلائی یعنی یہ ہتھیلی کا یہ جو گٹا ہے، یہاں سے لے کر کوہنی تک یہ سا کلائی ہے، تو نصف کلائی، اگر کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہے، یعنی اتنی چڑھی ہے تو آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہے، تو اب نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر اس آدھی کلائی یا اس سے نیچے ہے، کم ہے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن قرأت تنزیہی کے ساتھ ہوگی۔ یہ فعل بھی مکروہ تنزیہی ہوگا، ثواب میں کمی کے ساتھ نماز ہوگی۔ لیکن آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طرح اوپر سے چڑھائی اور اتنا چڑھایا
جیسے لوگ غصے میں آتے ہیں چڑھاتے ہیں، نماز میں ایسے ہی چڑھے یا نماز میں ایسا چڑھا لیا، جیسے عادت رہتی ہے تو نماز میں بھی ہاتھ چلا گیا اور اس کی کوہنی ظاہر ہو گئی تو اب نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یاد رکھیں کوہنی چھپانا مرد پر کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ یہ اعضائے عورت میں سے کہ اس کو چھپانا اس پر جو ہے لازم قرار دیا گیا ہو۔ یہاں کوہنی دکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا بازو پر جو ہے کپڑا بہت حد تک سمٹ گیا، تو جو کپڑا یا سمٹا اس سبب سے نماز مکروہ تحریمی ہو رہی ہے، نہ کہ کوہنی دکھنے کے سبب سے۔ جیسے اگر کوئی ہاف آستین پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب ہاف آستین پہ نماز پڑھی نہ جائے، ہونا اور ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند آنا یہ اور ہے۔ تو ہاف آستین پہ نماز پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو جو لوگ یہ حکم لگاتے ہیں، بعض لوگ اگر فل آستین کا کپڑا اس کے پاس موجود تھا اور اس نے ہاف آستین کے کپڑے پہ نماز پڑھی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ فل آستین کا کپڑا ہے لیکن سستی وغیرہ کے سبب سے یا بھول گیا اور اس نے ہاف آستین پہ نماز پڑھ لی تو بہت حکم ہوگا تو کراہت تنزیہی کا ہو سکتا ہے، وہاں مکروہ تحریمی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہوتا یہ کہ وضو کرنے کے بعد امام صاحب رکوع میں تو لوگ آستین چڑھائے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب رکوع میں جانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے آستین اتارتے ہیں، جب تک امام رکوع سے سر اٹھا دیا، قوما میں گئے، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے، اب آستین اتار رہے ہیں تو بار بار یہ جو ہے کپڑا صحیح کرنے کی جانب ہاتھ جا رہا ہے، تو پہلے ہی آپ کو صحیح کر کے شامل ہونا چاہیے۔ اگرچہ رکعت چھوٹتی تو کوئی گنہگار نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے عذر تھا، لیکن اب آپ نماز میں آپ نے نماز شروع کی اس حالت میں کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، اب اس کو آپ صحیح کریں گے تو آپ کے صحیح کرنے سے نماز صحیح نہیں ہو جائے گی، اس کا حکم اب بھی یہی ہوگا کہ دہرانا واجب ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا وہ اسی حالت میں، قیام میں، قوما میں، قاعدے میں، جلسے میں، جس حالت میں ہے، سیدھی عنب سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا خروج بے سن ہی ادا ہو گیا، اس نے اپنے ارادے اور عمل سے سلام پھیر دیا، اب کپڑا وغیرہ صحیح کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو۔ مرد کو جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اگر نماز میں جوڑا باندھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے عورتیں بالوں کا جوڑا باندھتی ہیں وہ باندھیں گی، کیونکہ ان کے سر کے لٹکتے ہوئے بال جو ہے وہ ستر ہے، وہ چھپانے کی چیز ہے، ان کو باندھنے کا حکم ہے، لیکن مرد نہیں باندھے گا۔ اگر مرد نے بالوں کا جوڑا باندھ کر مرد نماز پڑھتا ہے تو مرد کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ رہا نماز کے علاوہ بھی بالوں کا جوڑا نہیں باندھے گا، مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے، عورتوں سے مشابہت ہے۔ ایک سیریل چل رہا ہے ارطغرل غازی، تو حضرت ارطغرل غازی علیہ رحمہ ولی تھے، مجاہد تھے، انہوں نے ساری زندگی دین و سنیت کی سربلندی کے لیے جو ہے وقف فرمائی اور بے پناہ محنت کی، جہد مسلسل کیا۔ آج ان کا رول ادا کرنے والا چوٹی باندھ لے تو نوجوان چوٹی باندھ رہا ہے، تو معاذ اللہ یہ ناجائز ہے۔ عورتوں سے مرد مشابہت کرے یا عورت مرد سے مشابہت کرے، ان دونوں پر آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ کی عادت رہتی ہو بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے لکھتے رہیں گے، انگلی سے ایسا قالین پہ کھینچتے رہیں گے، یا جمعہ وغیرہ میں تاخیر سے آئے، مسجد کے باہر جگہ ملی تو وہاں بھی ان کی انگلی چلتے رہتی ہے، تو حالت نماز میں کنکڑی وغیرہ سے کھیلنا یا قالین وغیرہ پہ کچھ اس طرح سے لکھنا، یہ نماز کو مکروہ تحریمی کر دے گا۔ اور اگر دو حرف اس طرح سے قالین وغیرہ پہ لکھ دیے گئے
کہ وہ واضح طور پہ سمجھ میں آتے ہوں تو نماز فاسد بھی ہو جائے گی. لیکن ہاں اگر اس کنکر کی بنیاد پر سجدے کی سنتیں ادا نہ ہوتی ہوں تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے. اور اگر اس کنکڑ کی بنیاد پر، اس ریت اور پتھر کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے کنکڑ جو ہوتے ہیں اس کے سبب سے واجبات چھوٹتے ہیں اس سجدے کے، تو فرمایا اب ہٹانا واجب ہے. اگرچہ کئی بار ہٹانا پڑے، ہٹانا واجب ہے. حالت نماز میں انگلیاں چٹکانا، یعنی اس طرح سے لوگ انگلی توڑتے ہیں، ایسے کر دیا یا ایسے کینچی باندھ لیا حالت نماز میں، تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. جبکہ بالقصد ہوا ہو، اس کے اپنے چاہنے سے، اس کی اپنی مرضی سے ہوا ہو. اور اگر ایسے کبھی کبھی قیام کی جانب لوٹتے لوٹتے گھٹنے سے آواز پیدا ہو جائے یا پیر کی انگلیاں چٹک جائیں اور ان سے آواز نکل جائے، تو اس میں اس کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہے، اس نے قصد نہیں کیا ہے، خود بخود ایسا ہو گیا ہے، تو بہرحال وہاں تحریمی کا حکم نہیں آئے گا. کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. حالت نماز میں اگر ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ دیا تو نماز اس کی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. ہاں جس کو کمر وغیرہ میں شدت کا درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، تو وہ اگر کمر پر ایسے ہاتھ رکھ دے تو اس کو کچھ ریلیف ہو جاتا ہے، اس کو کچھ راحت مل جاتی ہے، واقعی ایسا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہوگی. لیکن جس کا ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ کی عادت رہتی ہے نماز کے علاوہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلنے کی، رعب سے، اس طرح سے ان کا اپنا منفرد انداز ہوتا ہے، اس کو اس نے نماز میں بھی اختیار کیا، تو حالت نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اسی طرح حالت نماز میں چہرہ گھما کر ادھر ادھر دیکھا، چاہے تھوڑا چہرہ پھیرا ہو چاہے پورا پھیرا ہو، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ہاں اگر کنکھیوں سے، آنکھ کی پتلیوں سے اس طرح سے دیکھنا پایا گیا تو اگر کوئی وجہ ہے، اگر کوئی معقول اس کا سبب ہے، جب تو نماز ہو جائے گی، بلا کراہت ہو جائے گی. اور اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی، جیسے بعض لوگ کی عادت رہتی ہے وہ نظر ایسے ایسے گھماتے رہتے ہیں نماز میں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ نماز میں بھی نگرانی اور واچ رکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، تو بہرحال نماز مکروہ تنزیہی ہوگی. کیونکہ چہرہ گھمانا نہیں پایا گیا ہے، آنکھ کی کنکھیوں سے، پتلیوں سے وہ دیکھا ہے، تو تنزیہی کا حکم آئے گا، تحریمی کا نہیں. لیکن اگر کوئی سبب ہے، جیسے شارٹ سرکٹ ہوا، کوئی بے ہوش ہو کے گر گیا، بچو بچاؤ کی آواز سنائی دی، تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس طرح سے دیکھ لیا، تو ایک معقول وجہ ہے، تو اب نماز بلا کراہت اس کی ہو جائے گی. آسمان کی جانب نظر اٹھانا مکروہ تحریمی ہے. حالت نماز میں آسمان کی جانب ایسے نظر نہیں اٹھائیں گے. اب آپ کوئی چھت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، ایسے نظر اٹھایا، کہا مجھے تو آسمان نہیں دکھ رہا ہے. ارے بندے، اگر چھت نہیں ہوتی تو آسمان تو نظر آتا تجھے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی. آسمان کی جانب نظر اٹھانا پایا گیا تو آسمان کی جانب نظر اٹھائے گا، بھلے آسمان نظر نہ آئے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اسی طرح سجدے وغیرہ میں، جیسے کتا اپنی کلائی بچھاتا ہے، مرد اگر اس طرح سجدہ کرے، عورت تو ایسے ہی سجدہ کرے گی سمٹ کر، لیکن مرد سمٹے گا نہیں. مرد کی کلائی جو ہے یہ زمین سے جدا ہوگی، اور یہ حصہ کوہنی کا اس کا کروٹ سے جدا ہوگا، پنڈلی زمین سے جدا ہوگی، اسی طرح پنڈلی ران سے جدا ہوگی، ران کروٹ سے جدا ہوگی. ایک دم کشادہ ہو کے سجدہ کرے گا، سمٹ کر سجدہ مرد نہیں کرے گا. اگر کوئی مرد اس طرح سجدہ کرتا ہے کہ ہاتھ اس طرح سے، یعنی یہ کلائی بچھا دے زمین پر، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. کم سے کم کوہنی کا حصہ اس کا اٹھا رہنا چاہیے.
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ نماز کے مکروہات تھے جو مکروہ تحریمی کہلاتے ہیں، جس کے پائے جانے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی، یعنی اس نماز کا ریپیٹ کرنا، دہرانا اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ چند اس کے اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کیے، امید کرتے ہیں باتیں آپ سمجھیں گے اور اپنی نماز کی فکر کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی حفاظت کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔